اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب کے اپنے اپنے شوق ہیں، لیکن ایک غریب آدمی کا شوق اور ایک امیر آدمی کے شوق میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کا شوق اور ایک بادشاہ کا شوق علیحدہ علیحدہ اور مختلف شوق ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے زندگی کے سارے شوق پورے کیے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے علم حاصل کرنے کا شوق تھا، میں نے علم حاصل کیا، پھر مجھے شعر و شاعری کا شوق ہوا، میں نے شعر و شاعری کی، پھر مجھے شوق ہوا کہ کسی سب سے زیادہ معزز خاتون سے میری شادی ہو، تو خلیفوں کی بہن اور بیٹی سے میری شادی ہو گئی۔ پھر مجھے شوق ہوا کہ میں اچھے اچھے کپڑے پہنوں، پھر ایسے کپڑے پہنے، ایسی خوشبوئیں لگائیں کہ جس بستی سے وہ گزر جاتے تھے یا گلی سے گزر جاتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزر گئے۔ حکمران بن کر پھر ان کو شوق پیدا ہوا کہ وہ عدل و انصاف کریں۔ یہ شوق جب ان کو ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ اس شوق کے سامنے میرے سارے شوق ماند پڑ گئے۔ دوسرے پہلے جو شوق تھے وہ سارے کے سارے شوق بجھ گئے، ڈم ہو گئے، یہی شوق مجھے لطف دینے لگا۔ تو میرے عزیز دوستو، شوقوں میں، حکمرانوں کے شوقوں میں ایک بہت بڑا شوق وہ ہوتا ہے اپنے حدود سلطنت کو بڑھانا، فتوحات حاصل کرنا، اپنے نظریے کو غالب کرنا، اپنے دین کو غالب کرنا، اپنی تہذیب کو غالب کرنا، اپنے کلمے کو بلند کرنا۔ یہ شوق، یہ ایسا شوق ہے کہ یہ شوق جب کسی حکمران کو لگ جاتا ہے نا، باقی سارے شوق اس کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑا شوق جو ہے وہ ہے پھر آخرت کے گھر کا شوق۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پھر یہ سارے شوق، ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ کی زندگی بالکل درویشوں کی سی زندگی ہو گئی، نہ کھانا، نہ پینا، نہ پہننا، نہ سواری، نہ عورت، نہ دولت، نہ شہرت، کوئی چیز بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ سارے شوق میں نے دیکھ لیے، یہ آخرت کے گھر کا شوق جو ہے یہ سب سے بڑا شوق ہے۔ یہ شوق پھر انہیں جب نصیب ہوا تو پھر دوسرے شوق سارے کے سارے چھوٹ گئے۔ تو حکمرانوں کے جو شوق ہوتے ہیں ان میں ایک شوق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حدود سلطنت کو بڑھائیں، اپنے نظریے کو غالب کریں، اپنے دین کو نافذ کریں۔ اور یہ ذوالقرنین جو تھا، اس کو آخر میں جس شوق نے سب سے بلند کیا، یہی شوق، اس نے ایک طرف رخ کیا، بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ زمین جب ختم ہو گئی، خشکی ختم ہو گئی تو وہاں پہنچا۔ اب وہاں پہنچا تو پھر یہ بیٹھ نہیں رہا، پھر اس نے مشرق کا رخ کیا، اور مشرق کی طرف ہوتے ہوتے وہاں پہنچا کہ پھر اس کے آگے اس کو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اب اس کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا، جب ایک آخری حد تک پہنچا، جب سورج پانی کے اندر ڈوب رہا تھا، سمندر کی یعنی خشکی کی آخری حد تک، آگے پانی تھا، تو اس کے بعد اس نے پھر رخ کیا پیچھے کی طرف آیا، ملکوں کے ملک فتح کرتا ہوا، علاقوں کے علاقے زیر نگیں کرتا ہوا، قوموں کے اوپر اپنے فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا۔ جب وہ آیا اس طرف تو حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچا مطلع الشمس، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سے سورج ابھرتا ہے، وہاں مغرب میں سورج ڈوب رہا تھا، سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچا، اور یہاں سورج کے نکلنے کی جگہ تک پہنچا۔ اور سورج کے ڈوبنے اور نکلنے کی جگہ فی الاصل وہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ پہنچا تھا۔ یہ حدیں تو آج تک کوئی نہیں معلوم کر سکا کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے۔ دراصل جب پانی کی یعنی خشکی کی آخری حد تک پہنچا، آگے پانی تھا، تو سورج جب پھر پانی کے سمندر کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر جب آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس، یوں لگتا ہے کہ وہ پانی کے اندر اترا۔ اسی طرح آپ پہاڑ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، جب سورج وہاں سے طلوع ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ گویا پہاڑ کے پیچھے سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تو ایسی جگہ پہ پہنچا جو بالکل آخری حد تھی، جہاں سے سورج اس کو طلوع ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وجدہا تطلع علی قوم، وہاں اس نے پایا جہاں سورج طلوع ہوتا تھا ایک قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، اور وہ قوم ایسی غیر مہذب اور غیر متمدن قوم تھی کہ اس کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ قوم ابھی چھت کے تصور سے آشنا نہیں ہوئی تھی، یعنی دیواریں، زیادہ سے زیادہ دیواریں کھڑی کر دیتے تھے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں چل رہا کہ سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ہمیں چھت بھی بنانی چاہیے، چھتوں سے نہ آشنا تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ وہ وحشی اور غیر متمدن قبیلے تھے،
جن کی چھتیں بھی نہیں تھیں اور جن کے جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں تھے، یہ بدویانہ زندگی کے جس طرح ہمیں قصے سنائے جاتے ہیں، بالکل غیر مہذب قوم تھی، اور اس قوم کو حضرت ذوالقرنین نے جا کر فتح کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ مجھے مشرق اور مغرب دکھائے گئے، مشرق اور مغرب دکھائے گئے ہیں، اور مشرق و مغرب دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ مشرق و مغرب تک میں جو دین لے کر آیا ہوں یہ غالب ہوگا، اور اس دین کا غلبہ ہوگا، یہاں تک کہ میری دعوت اور میرا پیغام ہر اس گھر میں پہنچے گا، چاہے وہ پکا بنا ہوا ہے چاہے وہ کچا بنا ہوا ہے، اور میری اس دعوت کو قبول کریں گے لوگ، وہ عزت کے ساتھ قبول کریں گے، اور اس کو قبول کر کے سر بلند و سرخرو ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ اس کو قبول کریں گے، ذلت کے ساتھ قبول کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ دعوت مغلوب ہو، اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، اسلام کی فطرت میں مغلوبیت ہے ہی نہیں۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساری زندگی توسیع دعوت کی زندگی ہے، ایک دن بھی آپ چین سے نہیں بیٹھے کہ بس اتنا علاقہ ہو گیا فتح، مکہ فتح ہو گیا، یہ سب سے بڑی آرزو تھی، یہ سب سے بڑا خواب تھا، یہ سب سے بڑی تمنا تھی، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑا یعنی یہ آئیڈیا تھا، یہ آئیڈیل صورتحال تھی کہ کسی طریقے سے اللہ کے گھر کو آزاد کر دیا جائے جو توحید کے لیے بنا ہے، اور وہاں مشرکوں کا غلبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو فتح فرما لیا تو پھر بھی آپ آرام سے تو نہیں بیٹھے۔ پھر صدیق اکبر کو دیکھیے، انہوں نے اس دعوت کو پھیلایا، سیدنا عمر نے اس کو اور وسعت عطا کی، پھر عثمان غنی کے دور میں تو اور زیادہ فتوحات ہوئیں، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور زیادہ فتوحات ہوئی۔ تو آپ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ میری دعوت پھیلے گی، مشرق و مغرب میں پھیلے گی، اور اس دعوت کی قسمت میں، اس کے نصیب میں، اس کے مزاج میں، اس کی فطرت میں، اس کی عادت میں شامل ہے کہ یہ غالب ہونے کے لیے آئی ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے ہے ہی نہیں۔ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مشرق و مغرب آپ کا ہے، جو زمین ہے یہ اللہ کی ہے، اللہ کی زمین کے آپ خلیفے ہیں، آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کے سپاہی ہیں، آپ اللہ کے غلام ہیں، آپ اللہ کے خلیفے ہیں، آپ اللہ کے مجاہد ہیں۔ جی یہ کوئی شوقیہ کام نہیں ہے۔ وہ جو ایک صحابی کسی بادشاہ کے دربار میں گیا تو بڑی عجیب شان کے ساتھ گیا، اگرچہ کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، اور جب وہ دربار میں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اطلش و کم خواب کے یا بہترین قسم کے قالین بچھے ہوئے تھے۔ تو دوسرے لوگ تو بڑے ادب و آداب کے ساتھ وہاں جاتے تھے اور بڑے جھکے ہوئے جاتے تھے، بڑی بڑی شان بے نیازی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو اس نے باندھا اور ننگی تلوار کے ساتھ اس بہترین قالین کے اندر اپنی تلوار کو کھواتے ہوئے آگے پہنچا۔ اور جب اس شان سے بادشاہ نے اسے دیکھا تو اسے پوچھا کہ تم کیا کرنے یہاں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم آئے نہیں، ہم لائے گئے ہیں، ہم اپنے شوق سے نہیں آئے، یہ ہمارے خدا کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے بھی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے خدا کا یہ حکم ہے کہ جہاں کہیں انسان بستے ہیں ان کو ہم بندوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام بنا دیں، یہ ہمارا مشن ہے، اور یہ مشن ہم لے کر آئے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، دراصل یہی مشن ہے، اسلام کا یہی مشن ہے، مسلمانوں کا یہی مشن ہے۔ اب کسی محمد ذی القرنین کی ضرورت ہے جی، لیکن اس کی ضرورت میں انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھا رہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے ذی القرنین کے قصے میں جو ہمارے سامنے اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔